KNNs ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। यही तो है रौनके रमजान। रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहाँ है ऑरेंज और कॉफी? इस समर ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। अब इनकी सहरी है डिलाइन, यानी कम वक्त में भरपूर ग़िज़ाइयत और सहर का अफ्तार तवानाई बरकरार। KNN's डिलाइन। थानों के बारे में बात हुई, जो हमारे थानों का जो कल्चर है और जो हमारे थानों में इसी से जुड़ी हुई बात थी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से है कि उसमें यही इंस्ट्रक्शंस दी गई इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि वो जो थानों का माहौल है उसको बेहतर करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाते हुए जितना भी वो हो सकता है इसको एफिशिएंट बना सकते हैं वो उसको उतना ही एफिशिएंट बनाएं। उसके बाद एक और अहम बात हुई जिसमें कि भारत से जो इंपोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हुई कि वहां से हमारी इंपोर्ट जो कि हमारी काबीना का पहला फैसला था जिसमें हमने जब इंडिया के साथ जो हमारी एक वो बनी थी, एक स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसमें हमने ये फैसला किया था कि हम इंडिया से तमाम तजारती ताल्लुकात जो है तो मुनक़ता करेंगे और उसमें सिर्फ ये था कि जो अदवाइयात थी उसमें एक रिलैक्सेशन, एक एक्सेप्शन सी दी गई थी जिसमें कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी इंपोर्ट की इजाजत दी गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके बारे में मालूम किया कि इसकी कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए कि उन सारी अदवाइयात का तफसील मंगवाई जिसमें कि ये देखा गया कि वही उसके काबीना के फैसले पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद एक काबीना ने पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर नवीद असगर चौधरी को मेंबर फाइनेंस वापडा तैनात करने की मंजूरी भी दी और इसके बाद काबीना ने कौमी कमीशन बराए अक़लियत की तश्कील नौ की भी बाज़ाब्ता मंजूरी दी। आखिर में जो काबीना ने कोरोना वायरस के तनाजुर में जो अवाम को रिलीफ फराहम करने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से पाकिस्तान अखुवत और अखुवत USA के माबैन मफाहमत की यादाश्त की भी मंजूरी दी। इस मफाहमती यादाश्त की बदौलत अखुवत बैरून मफाहमत की यादाश्त की भी मंजूरी दी। इस मफाहमती यादाश्त की बदौलत अखुवत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से अतियात इकट्ठे कर सकें। उसके अलावा जो मुल्क में तैयार शुदा हैंड सैनिटाइजर्स हैं उसकी एक्सपोर्ट की भी इजाजत दी गई, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो है तो हमारी हुकूमत हर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशा है, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको पुश करने के लिए सेलेक्टिवली इन आइटम्स का एक्सपोर्ट किए जाने की इजाजत दी गई। उसके बाद वजीर आजम हमारे जो वजीर प्लानिंग हैं असद उमर साहब, उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में एक बड़ी जामे किस्म की प्रेजेंटेशन दी जिसमें कि उन्होंने पूरी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उसके जो भी तफसीलात थी उनको आगाह किया, काबीना को आगाह किया उनसे, और साथ ही साथ में ये भी इशारा दिया कि कल एक मीटिंग हो रही है इसी प्लेटफॉर्म से NCOC से जिसमें कि
باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تشریف لا رہے ہیں اور مل بیٹھ کر ایک کنسنسس پیدا کیا جائے گا کہ جو پوسٹ 9 مئی ہے اس کے بعد یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم کس طرح سے نرم کر سکیں، اس کے لیے کیا تجاویز ہوں گی، یہ سارے جو چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے وہ اس کو ڈسکس کریں گے اور کل اس وقت تک ان کے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ان کی تھرو آؤٹ کوشش رہی ہے، جس کو کہ ہماری اپوزیشن نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ کورونا پہ بھی سیاست کرنا چاہتے تھے، خیر اس میں اس پر میں بعد میں آؤں گا. تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے طبقے کو جو کہ مزدور، دیہڑی دار اور جو معاشی طور پہ ایک ولنریبل سچویشن میں ہے ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے اور کس طرح سے ان جو بھی کاروبار ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، ٹرانسپورٹ ہے کسی حد تک، اور مختلف ایسی ایک سٹیج مرحلہ وار اوپن اپ کیا جائے اس لاک ڈاؤن کو کہ جو غریب ہے اس کو مزدوری کا موقع مل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ اصل میں وزیر اعظم صاحب نے کہا، وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کو اگر آج چودھری سرور صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ واحد جنگ ہے جو کہ آپ گھر بیٹھ کے جیت سکتے ہیں. تو احتیاط اور جو ایک قواعد و ضوابط جب بھی یہ ہوا لاک ڈاؤن کو اوپن اپ کرنے کی، سافٹ اوپننگ اپ کی، اس کی جب بھی ابتدا ہو تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ قواعد و ضوابط، یہ SOPs پہ اسٹرکٹ عمل درآمد، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ چیز ہمیں بہت ہی زیادہ اور خطرناک طریقے سے بھی ہم پہ اس کا ریلیپس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں اور اس میں جو عوام ہیں ان تک آگہی ان کی کریں کہ وہ اس کورونا وائرس کے جو بھی اس کے SOPs ہیں، اور وہ ظاہر ہے جو بھی انڈسٹریز بھی جو کھلیں گی، جو کاروبار کھلیں گے، ان سب کو اس کی بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو باقی ممالک تھے، یورپین ہو گئے، چائنا ہو گئے، اگر چائنا نے اس پہ کنٹرول پایا ہے تو وہ صرف ڈسپلن کی وجہ سے پایا ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک بڑا امیر ملک ہے تو ان کے پاس ریسورسز بھی تھیں اور ان کے پاس وہ امپلیمنٹیشن کی ایک وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم، ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ کر سکتے. ایک جمہوری ملک ہے جس میں کہ ہم کسی کو ڈنڈا لے کے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک خاص طرز عمل سے اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو چلائیں. اس لیے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں اور تعاون کی ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس عمل کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس پہ عمل کریں. دوسری بات جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جو ہماری معاون خصوصی ہیں سماجی تحفظ کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے، انہوں نے بھی کابینہ کو جو مستحق افراد کے جو اب تک انہوں نے کیش پیمنٹس کر چکی ہیں، جو کہ تقریباً اب 80 لاکھ خاندانوں، معذرت چاہتا ہوں، موجودہ 40 لاکھ افراد کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کا اضافہ کیا گیا ہے جن کو احساس پروگرام کے تحت مالی معاونت دی جا رہی ہے. اور یہ سارا جو پروسیس ہے وہ بڑے ہی شفاف اور بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. تو آج کابینٹ نے منظوری دیا وہ آپ نے بات ہی نہیں کی، ایک لیگل کمیشن کی اتنی بڑی پورے ملک کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کیوں ایسا ایشو اٹھایا گیا اور اس کا پھر تدارک کیسے کیا آپ کو؟
اگر آپ چاہتے ہیں ابھی میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی کل کے حوالے، اس کے بعد میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں۔ میں اس میں ذرا ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے ایک دو روز سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ مختلف پریس کانفرنسز اور بیانات دے رہے ہیں۔ پہلے تو مریم جو ان کی انفارمیشن منسٹر تھی پہلے، مریم اورنگزیب، انہوں نے کل ایک پریس ٹاک کی جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بڑے غصے کا اظہار کیا اور ایسے پورٹری کیا، ایسے لگا کہ جس طرح ایک بہت ہی نیک، شریف، ایماندار آدمی کی پگڑی اچھالی گئی ہے۔ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں تو وہ بہت ہی آسان اور بڑے سمپل تھے، لیکن اگر ایسا تھا تو وہ اتنے غصے میں کیوں تھیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز تھی جو کہ ہمیں دیکھنا ہے پاکستانی عوام نے، کہ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انہیں نیب نے بلایا ہے